اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ذہن حاضر کیجئے، ہماتن گوش ہو جائیے. تلک الرسل، یہ رسول ہیں. فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے ہم نے کلام فرمایا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جنہیں ہم نے درجوں بلند فرمایا. جی لگائیے، ذہن حاضر رکھیے. تلک الرسل، تلک اس میں اشارہ ہے. عربوں کا قاعدہ ہے جب کوئی چیز بلند مرتبے والی ہوتی ہے، عظمت والی ہوتی ہے، تو اس کے لیے اشارہ بعید لاتے ہیں. یا جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ دور ہوتی ہے، بہت فاصلے پر ہوتی ہے، تو اس میں اشارہ بعید لاتے ہیں. تلک الرسل، یہ رسول ہیں. اللہ رب العزت رسولان عظام کا ذکر اپنے محبوب سے فرما رہا ہے. رسولوں کے بارے میں اپنے حبیب کو بتا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہیں ان سب کا فاصلہ زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب سے بعد میں حضور کے قریب زمانے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کا زمانہ بھی 571 برس کی دوری کا ہے. 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. تو یا تو مراد یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر ہوگا وہ دور کے زمانے والے ہیں، یا مراد یہ ہے کہ جن شان والوں، عظمت والوں، رفعت والوں، شوکت والوں، برکت والوں کا اے محبوب ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بڑی عظمتوں کے حامل ہیں. اس لیے اشارہ ہی ہم اشارہ بعید لا کر تلک الرسل فرما رہے ہیں. اشارے ہی نے بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی چشم کرم میں رسولان عظام کی عظمت کس درجہ ہے. اس آیت طیبہ کا پہلا لفظ ہی اس کا شاہد ہے. تلک الرسل، رسل رسول کی جمع ہے. رسل رسول کی جمع ہے. رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا. بھیجے ہوئے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک بھیجنے والا، الجھنے کی بات نہیں ہے، ذرا ذہن حاضر رکھیں، بات کانوں کے ذریعے دل میں اتر جائے گی. رسول بھیجا ہوا، بھیجے ہوئے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک بھیجنے والا، ایک جس کی طرف بھیجا. ایک رسول ہے، ایک مرسل الیہ ہے. اللہ بھیجنے والا ہے، رسول آنے والے ہیں. جن کی طرف بھیجے گئے وہ بندگان خدا ہیں. رسول عربی لفظ ہے، بھیجا ہوا، یہ لغوی معنی ہے. مجازی معنی کیا ہے؟ شریعت طاہرہ میں، شرعی معنی میں الرسول هو مبعوث من اللہ لتوزیع الاحکام. مفسرین نے فرمایا رسول وہ ہے جو احکام پہنچانے کے لیے اللہ تعالی عز و جل نے مبعوث فرمایا ہو، اس نے بھیجا ہو. شرع عقائد نصی میں نبی اور رسول کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں النبی انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام. نبی وہ ہے جسے اللہ تعالی بندوں کی طرف اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجے. رسول بھیجا ہوا. جب اللہ رب العزت نے بھیجا ہی ہمیں دینے کے لیے ہے انہیں، اور اللہ رب العزت نے جب انہیں بھیجا ہے تو دے کر بھیجا ہے. تو یہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ سے پا کر بندوں کو دینے کے لیے آئے. اب جو یہ کہے کہ رسول وہ ہے جسے کچھ دینے کا اختیار نہیں،
تو اس نے رسول کو ہی نہیں جانا، اس نے رسول ہی کو نہیں مانا. اور جو کہے اللہ نے رسول کو کچھ نہیں دیا تو اس نے بھی رسول کو نہ پہچانا، اس نے رسول کو نہ مانا. یہودیوں نے ایک موقع پر کہا تھا اللہ تعالی عز و جل نے کسی رسول کو کچھ دیا ہی نہیں. حضور سے بات کرنے آئے تھے اور یہ کہہ بیٹھے تو خود انہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا تو نے تو توریت ہی کا انکار کر دیا، تو کہتا کسی رسول کو کچھ نہ دیا، اور ہم موسوی امت ہیں اور ہماری کتاب توریت ہے، تو کہتا کسی رسول کو کچھ نہ دیا، تو نے تو توریت ہی کا انکار کر دیا. اور تمہارے رسول کی شان تو یہ ہے کہ تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. کوئی صاحب کہہ سکتے ہیں مولانا اس سے مراد حکم شرعی ہے، تم اسے مطلق نہیں کہہ سکتے. میں کہتا ہوں ما آتاکم الرسول، یہ ماں کیا بتا رہا؟ عموم کے لیے ہے یا نہیں؟ مطلق عطا کا حکم ہے. اچھا چلو یہ تو لغوی بحث ہے، عربی اسٹوڈنٹ جانیں گے، طلبہ سمجھیں گے، استاد و شاگرد کے درمیان بحث ہوگی، مفسرین کے کلام کو علم کلام والے سمجھیں گے. ہم عوام بھائی کیسے جانیں کہ احکام کے علاوہ بھی کچھ دینے کو آئے؟ ان کا رب عز و جل فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اے محبوب منافقوں کو یہی تو برا لگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مومنین کو غنی کر دیا. اب بتاؤ مالدار ہونا کسے کہتے ہو؟ دولت ملنے کوئی کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اس آیت نے تو سارا ہی جنازہ بد مذہبوں کے عقیدے کا نکال دیا. تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض. ابھی ہم سرسرا لفظی جائزہ لے رہے ہیں. فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. یہ فضل سے بنا ہے. فضل، فضیلت کس میں دی جاتی ہے؟ جب کسی کو کسی پر عظمت بیان کی جائے باعتبار علم و فضل کے تو اسے فضیلت کہتے ہیں. اور یہاں فضیلت کے معنی بڑی وسعت کے حامل ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. کیا مطلب؟ جو لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نبیوں کے مراتب میں ان کی فضیلت کو مت بیان کرو، سب نبی ایک درجے کے ہیں، انہوں نے قرآن کریم نہیں سمجھا. دلیل یہ بھی قرآن سے لاتے ہیں. اور یہ کیا دلیل لاتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلی، میرے رسولوں میں تفریق مت کرو، فرق مت کرو. یہاں نفرق سے مراد یہ سمجھے کہ فضیلت بیان کرنے کا بھی حکم نہیں. معنی یہ ہے نفس نبوت میں سب مشترک ہیں، کسی نبی پر ایمان لاؤ کسی پر نہ لاؤ ایسا نہ کرو. نفس نبوت میں نبی کو نبی کے باعتبار وصف نبوت کے ایک دوسرے سے علیحدہ مت کرو، فرق بیان مت کرو. ہاں ہم نے ان میں مراتب رکھے ہیں، ان کے درجات رکھے ہیں، ان کو فضیلت میں، خوبیوں میں، محاسن میں ایک سے ایک کو فضل عطا کیا ہے. تو یہ آیت طیبہ ان ایہام والوں کو، ان بہکنے والوں کو سنبھالنے کے لیے آئی کہ لا نفرق بین احد من رسلی سے یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نفس نبوت میں فرق کرنے کو منع کر رہے ہیں. نبوت میں سب نبی نبی ہیں، یکساں ہیں. لیکن تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. اللہ تعالی عز و جل نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کلام فرمایا بلا واسطہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا بلا واسطہ. کلام کیا ہے اسے بھی سمجھ لو.
کلام ان سے کلام بنا ہے. کلام کسے کہتے ہیں؟ ما یترتب بالالفاظ المتفرقہ. اہل ادب بتاتے ہیں کلام وہ ہے جو مختلف الفاظ سے ترتیب دے کر وضع کیا جائے، منظم ہو، ایک کے بعد ایک لفظ آئے اور آپ کے دل کی مراد کو بیان کر دے. جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں، میں نے کہا سنیے، آپ نے سن لیا کہ ہم سے سننے کو کہا گیا. میں نے کہا ملاحظہ کیجئے، آپ نے سمجھ لیا دیکھنے کو کہا گیا. ملاحظہ کیجئے، یہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا منہم من کلم اللہ. ذہن حاضر رکھیے، ان میں بعض وہ ہیں جن سے ہم نے کلام فرمایا. اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و عزیر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت عزیر سے کلام فرمایا. میں تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا. حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا مولا، بخت نصر بادشاہ نے جب تاراج کر دیا علاقہ پورا غیر آباد، مکان کھنڈرات میں بدل گئے، انسان مار دیے گئے، حضرت عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا. عرض کیا کیف تحیی الارض بعد موتہا. یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، عصمت والے عظمت والے بندے ہیں. یہ اپنے مولا سے سوال کرتے اور ان کا مولا انہیں جواب عطا کرتا ہے. مولا، مردار زمین کو تو کیسے جلائے گا، غیر آبادی کو تو کیسے آباد فرمائے گا. تھکے ہوئے تھے سفر کے. حکم ہوا کہ عزیر آرام کیجئے، ملاحظہ کرا دیا جائے گا. آپ نے اپنے خچر کو باندھا، آرام کے لیے لیٹ گئے. آپ کے ساتھ انگور کا جوس تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پھل تھے. توشا سفر کا. نیند طاری ہو گئی، روح قبض کر لی گئی. 100 سال تک آرام فرماتے رہے. 100 سال کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو معلوم کیا جاتا قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعد یوم. فرمایا یا تو تھوڑی دیر سویا ہوں دن کے بعض حصے میں، یا کچھ حصے زائد. جب آپ سوئے تھے تو ظہر کے بعد کا وقت تھا، اٹھے تو عصر کا وقت تھا. خیال فرمایا تھوڑی دیر سویا ہوں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا بل لبثت مئۃ عام. آپ پورے 100 سال سوتے رہے ہیں. اب فرمایا کہ آپ اپنی سواری کی طرف دیکھیے. وانظر الی حمارک ولنجعلک. آپ ملاحظہ کیجئے اپنی سواری کا حال. دیکھا تو اس کی ہڈیاں ریتے میں چمک رہی تھیں. اس کے بعد فرمایا اپنے کھانے کا سامان دیکھیے. اللہ رب العزت فرماتا لم یتسنہ، تو اس میں کوئی بو نہیں آئی تھی، تر و تازہ تھا. جب اٹھ کر بیدار ہو کر گھر پہنچے تو جو باندی آپ کے گھر میں رہتی تھی اس کا بچپن تھا. اب جب آپ پہنچے تو وہ 118 سال کی تھی. جب آپ نے آواز دی اور پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے تو وہ کہہ اٹھی کہ کون ہے جو 1 صدی کا دور گزر گیا آج عزیر کو پوچھ رہا ہے. لیکن جب وہ آئیں دیکھا تو آپ نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے انہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا. پوچھا والد صاحب کہاں؟ کہا مسجد میں واز فرما رہے. جب پہنچے تو والد گرامی واز کر رہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ سوئے تھے جو عمر اس وقت تھی، جب اٹھے تب بھی وہی عمر ہے. اور وہاں ان کی عمر تو چلتی رہی، تو کتنی عمر ہو گئی. یہ تعجب خیز واقعات سب قرآن کریم نے انبیاء اکرام کے واقعات جو ذکر فرمائے ہیں اپنی شان عظمت کو ظاہر فرمانے کے لیے اور اپنے محبوب بندوں کا کمال قرب اور عظمت و مرتبہ بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو ہمارا معاملہ رسولان اعظام کے ساتھ عام لوگوں جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ قربت والے بندے ہیں، مقرب خاص ہیں. ان کی عظمتوں کا حال یہ ہے جب یہ کچھ پوچھتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں تو انہیں اس سوال کا جواب شافی و وافی و کافی دیا جاتا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ. بات ہو رہی تھی کلام کی. ان میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام. کلام فرمانا اللہ تعالی کا 4 طریقے پر ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ 4 طریقے پر.
اللہ تعالی ما کانا لبشر یکلمہ اللہ الا وحیا او وراء الحجاب. قرآن فرماتا اللہ کی شان یہ نہیں کہ آدمی سے ہر ایک سے کلام کرے. جب وہ کسی بندے خاص سے کلام فرماتا ہے تو یا تو وحی کے ذریعے کلام فرماتا یا حجاب کے پیچھے سے کلام فرماتا. تو ایک طریقہ وحی تو یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی جائے. ایک طریقہ وحی یہ ہے کہ قلب پر وحی القا کی جائے. اور ایک طریقہ وحی یہ ہے کہ بلا واسطہ حجاب کے پیچھے سے رب کلام فرمائے. جی. اور ایک طریقہ وحی یہ ہے جو اپنے محبوب خاص کے ساتھ رب نے فرمایا کہ جلوہ بھی دکھائے کلام بھی فرمائے. لیکن دنیا میں ایسے کلام نہیں فرماتا. اس کے لیے اپنے محبوب کو عرش اعظم پر بلایا. کلم اللہ، اللہ تعالی نے بات سے کلام فرمایا. یہ بڑی عظمت کی بات ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں بعض وہ ہیں جنہیں درجوں بلند فرمایا. فضلا تو آپ نے سن لیا. اب رفع کیا ہے؟ رفع کے معنی بلند کرنے کے. یہ سب معنی لغت کے اعتبار سے بد مذہب ایک سے ہی کرتے ہیں. دیکھو رفع جب آئے گا اور یہ اعلی کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے اوپر اٹھا لینے کے یا بلند کر دینے کے. اپنے مفعول کو بلند کرنے کا ذکر کرے گا. جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دیوار تعمیر کر کے، ہے نا. یا اللہ فرماتا رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے نہیں. لیکن کبھی ایسے آئے گا کہ اس کے بعد نہ تو کسی شے خاص کا ذکر ہے اور نہ اعلیٰ یا الہ ہے. تو اب معنی کیا ہوں گے؟ بلندی درجات، عظمت و شرف کی بلندی. اب اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ، ان میں بعض وہ ہیں جنہیں درجوں بلند فرمایا. کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ بعض وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بلندی کے اعلیٰ مقامات، اعلیٰ منزلیں عطا فرمائیں. اب جب آپ نے اتنا تفصیل سن لی تو درجات پر بھی ذرا سا عرض کر دوں. درجات یہ درجتن کی جمع ہے. میں یہ تختی اس لیے کر رہا ہوں ایک ایک لفظ کی کہ ہمارے عام بھائی بھی تو یہ سمجھیں کہ یہ سنی مولوی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری بات صحیح ہے، اور یہ وہابڑے بھی یہی کہتے ہیں ہماری بات صحیح ہے. یہ بھی قرآن لاتے ہیں، یہ بھی قرآن لاتے ہیں. تو اس معنی کو اس اعتبار سے سمجھ لو کہ ایک ایک لفظ کو پی لو. درجات درجتن واحد ہے اور درجات اس کی جمع. لغت میں اس کے معنی دیکھیے تو درجات کہتے ہیں زینے کو، سیڑھی. لیکن شریعت طاہرہ میں اس کے معنی کیا ہے؟ عظمت کے درجوں کی بلندی. اب اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم میں فرما رہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض سے کلام فرمایا، بعض کو درجوں بلند فرمایا. اب یہاں درجات جمع ہے، اور ایک درجہ درجتین دو اور تین درجات، 30 کے لیے بھی درجات، 300 کے لیے بھی درجات، 3000 کے لیے بھی درجات. ہم نے درجوں بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ بلند ہونے والا محبوب جانے اور بلند فرمانے والا رب جانے. ابہام ہے، اجمال و ایہام ہے. یہاں یہ نہیں بتایا گیا کتنے درجے بلند کیا. اب آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. بہت کم وقت ہوتا ہے، بہت مجھے حجت کرنی پڑتی ہے، کیا چھوڑوں کیا بیان کروں. لیکن آپ حضرات توجہ حاضر رکھیں، ذہن لگائیں تو بات دل میں اترتی جائے گی. آؤ اس کی تفسیر کی طرف آئیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. بعض وہ ہیں جن سے کلام فرمایا، بعض وہ ہیں جنہیں درجوں بلند فرمایا. اس سے مراد کیا ہے؟ کیا فرمانا چاہا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ رسولان اعظام کا ذکر ہے.
اور فضیلت کا ذکر ہے، لیکن ورفع بعضهم درجات سے کون ذات مراد ہے؟ تو مفسرین کرام کی بڑی جماعت اسی طرف گئی ہے کہ اس سے مراد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورفع بعضهم درجات، تفسیر جلالین جو درس نظامی میں داخل نصاب ہے، کوئی مولوی صاحب بغیر اسے پڑھے مولوی نہیں بن پاتے، تو وہ اس تفسیر کو ہی دیکھ لو۔ اے کا موسیٰ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے کلام ہوا، وَمُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ورفع بعضهم درجات سے مراد ذات محمد رسول اللہ ہے۔ آؤ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفسیر در منصور میں اور تفسیر ساوی میں یہ تفسیر ہے، تفسیر جمل میں بھی یہ تفسیر ہے۔ تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ بِعُمُومِ الدَّعْوَةِ وَخَتَمِ النُّبُوَّةِ وَتَفْضِيلِ أُمَّتِهِ عَلَىٰ سَائِرِ الْأُمَمِ والمعجزات المتکاثرہ والخصائص العدیدہ۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے سامعین میں سب لوگ عربی نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ اللہ و رسول اور اللہ کے محبوبوں کا کلام ہے۔ اس پاک کلام کو اپنے کانوں سے سنو اور دل میں اتار لو، اس لیے کہ میری بات تو روکھی پھیکی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ و رسول کا کلام حلاوت والا ہے۔ خدا کرے کہ یہ دل میں اتر جائے اور تمہارے ایمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ مولا تعالی ہم سب کو مذہب